الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جمیع احباب محبت، میری قابل تکریم مائیں بہنیں اور بیٹیاں، انتہائی افسوس کے ساتھ ملک پاکستان کسی ایک فرد نے نہیں بنایا، یہ افراد اور عشاقان بارگاہ رسالت کریم اور جو توحید کے نشے میں سرشار اپنے پروردگار کی بارگاہ علی وقار میں سو شام سرنگو ہونے والے حضرات نے مل کر اس پاکستان کی بنیاد رکھی، اور مقصود یہ تھا کہ یہ پاک سے مراد یہی تھی کہ پاکیزہ فطرت، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ اعمال اور پاکیزہ خیالات سے قلوب و اذہان کے وارث لوگ اس دھرتی پہ رہیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا، غلامی رسول کا شوق جنوں میں بدل جائے گا، ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھنے والی ماؤں بہنوں کے لیے ماڈل رول کی حیثیت رکھے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ازواج مطہرات اور بنات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ کی سیرت ہمارے پاکستان میں بسنے والی مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے ایک عظمت کا نشان اور اتباع و اطاعت کی منہ بولتی تصویر ہمتاً ان کے سامنے رہے گی۔ لیکن چند دنوں سے کوششیں تو جب سے پاکستان عالم وجود میں آیا، غیر اسلامی قوتوں کی یہی کوشش رہی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح توڑ دیا جائے، پاکستان میں بسنے والوں کے دلوں سے عشق رسول کے چراغ گل کر دیے جائیں، دل جو ہے اس کو سیکولرزم کا گڑھ بنا دیا جائے، اس میں ان کی انویسٹمنٹ جاری رہی، لیکن آگے جو جواب ملتا رہا وہی آبلیں وہی جلن، کوئی سوزے دل میں کمی نہیں، آگ جو وہ لگا گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ روشتی کے روپ میں، اکبری دین کے روپ میں، پرتھوی راج کے روپ میں ہمیشہ حق و باطل جو ہے وہ نبرد آزما رہا، لیکن الحمدللہ تعالی فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ اسلام جبر کا، دہشت گردی کا جو ہے وہ کبھی بھی دائی نہیں بنا، بلکہ وہ پیار، محبت، شرافت، ایثار، مروت، محبت کا ہمیشہ جو ہے وہ پیغامبر رہا ہے۔ لیکن کراچی میں ہماری ماؤں بہنوں نے جدید مغرب زدہ ذہنی بیمار خواتین نے جس انتہا کو ہاتھ لگایا، وہ ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ کے غلام مسلمانان عالم کے دل جو ہیں وہ کرچیاں ہو گئے، دل جو ہے وہ انہوں نے افسردہ کر دیے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ کسی عقیدے کی بات نہیں، یہ کسی فرد کی بات نہیں، یہ من حیث مسلمان نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کے لیے خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کے لیے مالک کائنات فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کی ازواج مطہرات طیبات کی سیرت آپ کے لیے بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وہی اچھا انسان ہے جو کسی کے احسان کو یاد رکھے۔ ماؤں بہنوں کے لیے یہ پیغام محبت ہے کہ آپ کاش نبی کائنات علیہ الصلوۃ کی آمد طیبہ سے پہلے ذرا اپنی تاریخ کو دیکھیں، عورت اپنی حیثیت کو پرکھے۔ خواتین محترم، نہ جسم آپ کا ہے،
نہ مرضی آپ کی چلے گی۔ کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مرضی چلتی تو مائیں بہنوں کو سرے بازار بیچا نہ جاتا، مائیں بہنوں بچیوں کو قتل نہ کیا جاتا، عورت ذلت کا نشان نہ ہوتی، عورت جناب بندہ اذیتوں کا پیغام نہ ہوتی، باپ کے لیے مرنے کا پیغام نہ ہوتی، بہن بھائی کے لیے مرنے کا پیغام نہ ہوتی، مٹنے کا پیغام نہ ہوتی۔ لیکن صدقے اس کریم آقا کے جس نے اس کارگہ حیات میں آ کر میری بہن لمحہ فکری آپ کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے، بالخصوص ہماری قابل احترام بہن اور ملک پاکستان خاتون اول جناب محترمہ جناب بیگم وزیر اعظم صاحبہ، ان کے لیے بھی فکر ہے کہ آپ کو خالق کائنات نے نہ معلوم کون کون سے پاکیزہ کام لینے کے لیے یہاں منتقل فرمایا، اور اس صاحب ذوق ہو کے اللہ اللہ کرنے والی خاتونوں کے اس بے حیائی جو ملک میں نہیں رکھی گئی ہے، یہ حکومت کو بھی ڈیمیج کرنے کے لیے، حکومت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ باخبر رہیں اور ان کو لگام دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کے اس کارگہ حیات میں سوچے کس طرح دائی کو کیا عزت تھی کہ حلیمہ کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے، ورنہ یہ ایک مڈ وائف تھی۔ بہن کو کیا دی کہ نان مسلم شیما جائے در مصطفیٰ پہ، میرے رسول رحمت قیدی بھی آزاد کرے اور چلتے ہوئے بے شمار عطیات اور تحفہ جات سے نوازیں۔ مائی صاحب افسردہ ہو کے کہیں اے پیارے بھائی آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، یہ اونٹ یہ بھیڑ بکریاں مجھے گفٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا بہن یہ میں گھر سے بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے سلیقہ سکھا رہا ہوں، اپنے غلاموں کو، اپنا کلمے پڑھنے والے وابستگان کو دے رہا ہوں درس کہ کیسے بہنوں کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں اپنے خیال میں رکھے، اگر آپ کی اللہ نہ کرے، مرضی تو جسم آپ کا ہے، مرضی بھی آپ کی ہے، لیکن اگر مرضی کی بات ہوتی تو لولی کوئی نہ عورت جمتی، لولی عورت کوئی نہ پیدا ہوتی، لنگڑی نہ ہوتی، آپ کی آنکھ خراب ہو جائے تو آپ کانچوں بن جاتی ہیں، اگر دانت گر جائیں فیس بیوٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس حاکم الحاکمین جو غفار بھی ہے لیکن خاصات کا ہار بھی ہے، اس کی گرفت میں آ گئی، نہ آپ کی مرضی چلے گی، نہ آپ کا جسم آپ کا رہے گا، آپ چارپائی کی زینت بنے گی۔ عذاب الہی جب آنے لگتا ہے تو دماغ خراب ہوتا ہے، اور جب دماغ خراب ہوتا ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ آئیں حکومت پاکستان اس کا سختی سے نوٹس لیں، اور اس کے لیے مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں، الحمدللہ تعالی ہم 2-4 دن میں اعلان کریں کراچی سے لے کے طورخم تک عالمی چادر اور تحریک جو ہے بھرپور مربوط مضبوط طریقے سے الحمدللہ تعالی سیکولرزم کا محاسبہ بھی کرے گی، مقابلہ بھی کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے تاکہ یہ نوبت نہ آئے، پاکستان ہلے گلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو ہمسایہ ملک جو کچھ کر رہا ہے ان حالات میں ہر پاکستانی کا دل جو ہے مضطرب ہے، اور دعائیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک افواج کو اور ملک پاکستان کے سربراہ کو، وزیر اعظم صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو، اور خاص کر کے کمانڈر ان چیف صاحب کو، آصف غفور صاحب کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، اور پاکستان کا جس جرت کے ساتھ وہ دفاع کرتے رہے، لیکن ان کے لیے کوئی نئی ٹربل پیدا کرنا، لیکن یہ ٹربل پیدا کرنے کے ہیں۔ اور ہمارے حیرت ہوئی کہ بلاول صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں ان عورتوں کی جناب معاملت کروں گا۔ آپ سوچیں آپ کس نانا کے بیٹے ہیں جن کے آپ سیاست کی کمائی کھا رہے ہیں؟ اس مرد مجاہد نے ختم نبوت کا فیصلہ کیا، انہیں جمعۃ المبارک کی چھٹی کی، داتا علی اجویری کے دربار اقدس میں گولڈن گیٹ لگایا، 7 شیپ گولڈن گیٹ لگایا۔ ختم نبوت کے لیے انہیں دنیا نے کہا کہ ان نان مسلم نہ قرار دے، لیکن وہ پھانسی کا جھولا جھول گئے، لیکن اپنی آنا سرکار کونین کے قدموں پہ رکھ کے فیصلہ کر گئے۔ آپ اس نانے کی جاگیر کے وارث بنتے ہیں تو سرکار کونین کا صدقہ ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ گرفت میں آ جائیں، آپ سرکار کونین کی غلامی کریں، آپ نان مسلم حضرات کی جو اس ملک کو تباہ کرنے کے پروگرام ہیں ان میں شمولیت نہ کریں، ان کے ساتھ شیئر ہولڈر نہ بنیں، بلکہ آپ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور اس ملک میں بسنے والے وہ جو ہیں وہ مٹھی بار لوگ ہیں جو سیکولرزم جنہ کی آپ حلف کریں گے، اگر ان کی کریں گے تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا۔ آپ غلامان رسول کے ساتھ رہیں، آپ محبت رسول میں سرشار رہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نانا اور آپ کے نانا کے اجداد، آپ کے جناب بندہ آپ کا خاندان جو ہے وہ کس طرح بزرگان دین کو اسلام کو مانتے ہیں، اور آپ کس طرف چل پڑے۔ یہ آپ کو جدید فکر جدید ذہن کی طرف آپ کو جو مائل کرنے والے احباب ہیں ان سے بھی اجتناب کریں۔ یاد رکھیں مغرب بڑی چیز ہے
لیکن سورج بھی مغرب میں جا کے زرد رنگ اوڑھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا ڈوبنا مقدر ہوتا ہے۔ مشرق کے مقدر میں ڈوبنا نہیں ہے، مغرب کے مقدر میں ڈوبنا ہے۔ تو آپ ڈوبنے والوں سے دوستی نہ کریں، ابھرنے والوں سے دوستی کریں۔ ابھرنے والے جو ہیں یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا او دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ میرے دوستان گرامی، اور میں مقتدر مشائخ الزام علماء کرام کی خدمت میں دست عرض کروں گا، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ عظمت اسلام کا، یہ حقانیت اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس میں خانقاہوں سے بھی باہر آ جائیں، اور ممبر پہ بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے جو خطابات ہیں ان میں عریانی فحاشی، جو اللہ کریم کا حکم ہے کہ عورت اپنا محبوب پیارے کہہ دے کہ جب گھر سے نکلے اپنی اوڑھنیاں سیدھی کر لیں، اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، یہ عریانی فحاشی، یہ جو ہے یہ غیر اغیار کی کریکٹر اور کردار ہے۔ مدینے والے تاجدار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی سیرت آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ انتہائی محبتوں کے ساتھ میں تمام چاروں صوبوں کے سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز جو ہیں ان سے، جنرل صاحب سے، جنرل قمر باجوہ صاحب سے، آصف غفور صاحب سے، سربراہ پاکستان جناب وزیر اعظم پاکستان عمران صاحب سے، اور ان کی اہلیہ خاتون اول، ان سے گزارش کروں گا کہ اس برائی کو روک لیں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہ آنا پڑے۔ اگر آئیں گے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے یہ تھرٹ نہیں، یہ محبت سے گزارش ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے۔ ہمارا وہ کام جو برا ہے اس کو روک دیں، برائی کو روکیں گے الحمدللہ تعالیٰ یہ ملک پنپتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کے افواج پاکستان کے مسلمان نبی پاک کے غلام پاکستانی کندھا جوڑے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں آواز آئے گی وہ جان قربان کرنے کے لیے، ہم بھی اپنی خانقاہوں سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں الحمدللہ تعالیٰ آ کے اس ملک کی بقا ہمارے آباء و اجداد کی سنت بھی ہے، اس کو بچانا، محفوظ رکھنا، والدین کی میراث کی جو ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ اولادوں کے ذمہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا، ہم بچانے والوں میں بھی انشاءاللہ سر فہرست ہوں گے۔ میں پھر اپنے احباب محبت سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے، خدا را عریانی فحاشی کو چھوڑیں، مدینے والے سے ناطہ جوڑیں، اور اپنی بچیوں کو بھی اور سکول کے تعلیمی اداروں سے بھی کہوں گا کہ بچیوں کی طرف پوری توجہ دے کے، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اسلامی تعلیمات کا نصاب میں ترمیم کی اور اسلامی نصاب کا حکم دیا، ٹروزنوں کے معاملے میں جو حکم دیا، یہ قابل تحسین ہے۔ یہ اس وقت جب کہ اسلامی تعلیمات کا جو ہے پرچار ہو رہا ہے، شرم و حیا کا پرچار ہو رہا ہے، اس وقت یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت؟ یہ اس لیے کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے۔ یہ انڈر گراؤنڈ دشمنی ہے ملک سے اور ذمہ داران حضرات سے، جو الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی اقدار کی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں پھر تبریک پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ توجہ دیں، اسلامی تعلیمات کا پرچار کر کے، نصاب میں شامل کر کے، اشاقان رسول کو آپ نے اپنا گرویدہ بنایا ہے، اور مدینہ طیبہ جا کے ننگے پاؤں حاضری دے کے اشاقان رسول کو آپ نے ایک عجیب کیفیت میں سرشار کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرارتیں جو دبی دبی، ان کا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ذمہ داران کی اللہ تعالیٰ دست غیب سے امداد، وما علینا الا البلاغ۔